هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا ورسول بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فصل طریقے خواندنِ نماز بر وجہ سنت از کے نماز پڑھنے کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ یہاں سے صاحب کتاب قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نماز پڑھنے کا سنت طریقہ بیان کر رہے ہیں۔ تو اس سے پہلے انہوں نے نماز کے فرائض کو، ارکان کو، واجبات کو بالتفصیل بیان کر لیا ہے۔ اب پوری نماز کو سنت طریقے سے کیسے پڑھنا ہے اس کو بیان کر رہے ہیں۔ تو کہنے طریقے خواندنِ نماز بر وجہ سنت از کے نماز پڑھنے کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ اذان گفتہ شود و اقامت، کہ اذان و اقامت کہی جائے۔ تو سب سے پہلے ہے کہ اذان کہی جائے، اذان دی جائے، یہ بھی سنت ہے۔ اور اذان کے بعد جس بھی نماز کا وقت ہو تو اس نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھی جا رہی ہے تو جماعت کھڑی کرنے سے پہلے اقامت کہہ لی جائے، ٹھیک ہے؟ یا آدمی اگر تنہا نماز پڑھ رہا ہے تو بھی اقامت کہی جائے۔ ونزد حی علی الصلاۃ امام برخیزد، اور حی علی الصلاۃ پر امام اٹھ جائے۔ ونزد قد قامت تکبیر گوید، اور قد قامت الصلاۃ کے متصل تکبیر کہے۔ ونیت کند، اور نیت کرے۔ تو انہوں نے ایک مسئلہ بیان کیا کہ مثال کے طور پر ظہر کا وقت ہے تو ظہر کے وقت سے پہلے اذان دی جائے، اذان دینے کے بعد اقامت کہی جائے جماعت کھڑی کرنے سے پہلے، اور جب مؤذن یعنی اقامت کہنے والا حی علی الصلاۃ پر پہنچے تو اس وقت اگر جتنے مصلی ہیں اور امام ہیں سب آ چکے ہیں، مسجد میں مصلی بیٹھے ہیں، سب آ چکے ہیں، بیٹھے ہیں، تو حی علی الصلاۃ کے وقت سب امام اور مقتدی دونوں کھڑے ہو جائیں گے، ٹھیک ہے؟ یہ اس صورت میں مسئلہ جو انہوں نے بیان کیا ہے، اس صورت میں جب کہ امام اور مقتدی جتنے نماز پڑھنے مسجد کے اندر سب بیٹھے ہوئے ہوں، ٹھیک ہے؟ لیکن اس مسئلے کے اندر تفصیل ہے جو بڑی کتابوں کے اندر در مختار وغیرہ کے اندر لکھی ہوئی ہے کہ اگر امام صاحب دائیں طرف سے آ رہے ہیں، مثال کی طرف دائیں طرف ان کا حجرہ ہے اور اس حجرے سے نکل کے آ رہے ہیں تو جدھر سے امام صاحب نکل کر آئیں ادھر سے سب کھڑی ہوتی چلی جائے، ٹھیک ہے؟ تو تفصیل ہے اس مسئلے کے اندر۔ تو اگر امام اور مقتدی پہلے ہی سے مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں تو جب حی علی الصلاۃ کہی جائے تو سب کھڑے ہو جائیں۔ ونزد قد قامت تکبیر گوید، اور جب اقامت کہنے والا قد قامت الصلاۃ کہے تو امام صاحب تکبیر کہیں گے۔ تو مطلب یہ کہ اس سے متصل تکبیر کہیں گے۔ تکبیر سے مراد تکبیر تحریم، اللہ اکبر، نماز شروع کرنے کا۔ یہ مطلب نہیں کہ اقامت کہی جا رہی ہے اور اسی وقت امام صاحب تکبیر کریں۔ تکبیر تحریمہ کرنے کے لیے بالکل تیار ہو جائیں۔ جیسے ہی قد قامت الصلاۃ اقامت کہنے والا کہے سب لوگ جتنے مقتدی ہیں سب لوگ اسی وقت سے نیت شروع کر دیں، دل کے اندر نیت نام ہے دل سے ارادہ کرنے کا۔ اور جیسے ہی اقامت ختم ہو امام صاحب تکبیر کہیں اور سب لوگ تکبیر تحریمہ اٹھا کر ہاتھ باندھ لیں۔ ونیت کند، اور نیت کرے۔ وہر دو دست تا نرمِ گوشہ بردارد۔ اب اقامت کہنے کے لیے ہاتھ اٹھانا ہے نا، تو اب ہاتھ کو کہاں تک اٹھایا جائے؟ تو اس مسئلے میں ائمہ میں اختلاف ہے۔ کوئی کہتے ہیں کاندھے تک ہاتھ اٹھایا جائے گا، کوئی کہتے ہیں کہ کان تک اٹھایا جائے گا، کوئی کہتے ہیں کان کے نرم گوشے تک اٹھایا جائے گا۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسئلہ یہ ہے کہ کان کا جو نرم گوشہ ہے تو وہاں تک ہاتھ اٹھائیں گے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ وہ ہر دو دست، اور دونوں ہاتھ تا نرمِ گوشہ بردارد، کان کے نرم حصے تک اٹھائے، جس کو بولتے ہیں کان کی لو تک اٹھائے، ٹھیک ہے؟ اب دیکھیے، اب یہاں سے تین الفاظ استعمال کریں گے۔ یہ تین قسم کے لوگ ہوتے ہیں نماز پڑھنے والے۔ ایک تو امام صاحب ہیں
اور امام صاحب کو چھوڑ کے پھر 3 قسم کے لوگ ہوتے ہیں. ایک تو مقتدی ہے، اور دوسرا ہے مسبوق، اور تیسرا ہے منفرد. تو مقتدی اس آدمی کو کہتے ہیں جو کسی کی اقتداء میں نماز پڑھ رہا ہے، کسی امام کی اقتداء میں نماز اگر کوئی پڑھ رہا ہے کسی امام کے پیچھے، تو اس کو مقتدی کہتے ہیں. منفرد کہتے ہیں وہ آدمی جو اکیلے نماز پڑھ رہا ہے. اور مسبوق اس آدمی کو کہتے ہیں جس کی کچھ رکعتیں نکل گئی ہوں، 1 رکعت 2 رکعت جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہی ہے اور اس کی 1-2 رکعت چھوٹ گئی ہے، تو اس کو مسبوق کہتے ہیں. تو یہ تینوں اصطلاحی لفظ ہے. تو 4 ہو گئے. امام کو تو آپ جانتے ہی ہیں. مقتدی اس آدمی کو کہتے ہیں جو کسی امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے. منفرد اس آدمی کو کہتے ہیں جو اکیلے نماز پڑھ رہا ہے. اور مسبوق اس آدمی کو کہتے ہیں جس کی 1-2 رکعت یا کچھ رکعتیں چھوٹ گئی ہوں. ٹھیک ہے. تو یہ تینوں الفاظ کو یاد رکھیں کسے کہتے ہیں، اس لیے کہ بار بار اس کو استعمال کریں گے. اور مقتدی بعد تکبیر امام تکبیر گوید، کہہ رہے ہیں کہ اور مقتدی امام کے تکبیر کہنے کے بعد تکبیر کہے. تو تکبیر تحریمہ یہ فرض ہے. تو امام صاحب جب تکبیر کہہ لیں اللہ اکبر، ہاتھ کان تک اٹھا کر باندھ لے، اس کے بعد مقتدی کہے گا. و دست راست بر دست چپ زیر ناف بنہد، اور داہنے ہاتھ کو بر دست چپ بائیں ہاتھ پر زیر ناف، ناف کے نیچے بنہد باندھ لے. ٹھیک ہے. اب یہ ہاتھ کہاں باندھا جائے گا اس میں بھی اختلاف ہے ائمہ کے درمیان. حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ارسال کے قائل ہیں کہ ہاتھ باندھا ہی نہیں جائے گا، چھوڑ دیا جائے گا. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ہاتھ سینے پر باندھا جائے گا. لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ہاتھ کو، دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھ کر ناف کے نیچے باندھا جائے گا. تو ہمارے نزدیک ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا مسنون ہے. نزد ابی حنیفہ کہہ رہے ہیں کہ دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کے پر رکھ کر ناف کے نیچے باندھا جائے گا. یہ مسئلہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے نزدیک ہے. اب یہ مسئلہ ہوا مرد کا. اب عورت کیسے ہاتھ باندھے گی اور کہاں باندھے گی، کہاں تک ہاتھ اٹھائے گی تکبیر تحریمہ کہتے وقت، اور ہاتھ کو کہاں باندھے گی اس کو بیان کر رہے ہیں. وزن ہر 2 دست تا دوش بردارد، اور عورت دونوں ہاتھ کاندھے تک اٹھا کر، وزن ہر 2 دست تا دوش بردارد، اور عورت دونوں ہاتھ کو تا دوش کاندھے تک. تو عورت اپنے دونوں ہاتھوں کو کان کی لو تک نہیں اٹھائے گی، کاندھے تک، جو ہمارا کندھا ہے بس کندھے تک اٹھائے گی، اس سے اوپر نہیں. اس لیے کہ عورت ہی نام ہے پردے کا. تو عورت کم ہاتھ اٹھائے گی، زیادہ ہاتھ اٹھائے گی تو اس میں اس کے اعضاء کے ظاہر ہونے کا اندیشہ ہے نا، اس لیے نہیں اٹھائے گی. وزن ہر 2 دست تا دوش بردارت، اور عورت دونوں ہاتھ کاندھے تک اٹھا کر، و بالائے سینہ دست بر دست بنہد، سینے کے اوپر دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھ لے. ٹھیک ہے. تو مطلب یہ ہے کہ عورت اپنے دونوں ہاتھ کو کاندھے تک اٹھائے گی، اللہ اکبر کہے گی، اور عورت کو اپنے دونوں ہاتھ ناف کے نیچے نہیں باندھنا ہے بلکہ سینے کے اوپر رکھنا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ مرد اور عورت کی نماز میں ہلکا سا فرق ہے، اور اس کی بنیاد یہ ہے کہ عورت میں زیادہ سے زیادہ پردے کا لحاظ رکھا گیا ہے، اور سینے وغیرہ کے نیچے باندھنے میں زیادہ سینے میں کے نیچے باندھنے میں زیادہ پردہ ہے، ناف کے نیچے باندھنے میں کم پردہ ہے. اس لیے ایسا مسئلہ ہے، اور تفصیلی دلائل بڑی کتابوں کے اندر فقہ کی ملیں گے آپ کو. ٹھیک ہے. پستر امام و منفرد و مقتدی سبحانک اللہم خفیہ بخواند. ٹھیک ہے. دیکھیے یہ امام، مقتدی، منفرد اور مسبوق یہ کچھ مسائل میں مشترک ہیں، یعنی کچھ کام ایسے ہیں نماز کے اندر جو سب کو کرنا ہے، اور کچھ مسائل میں الگ الگ ہیں. تو اس کو بیان کر رہے ہیں. کہہ رہے کہ جب آپ اپنے ہاتھ باندھ لیا تکبیر تحریمہ کہہ کر، اللہ اکبر کہہ کے، سینے کے ناف کے نیچے، اب 3 قسم کے لوگ ہیں، امام ہے، منفرد اور مقتدی ہے. تو امام، منفرد اور مقتدی یہ تینوں آہستہ سے سبحانک اللہم، جس کو ہم ثنا کہتے ہیں، وہ پڑھیں گے. پستر اس کے بعد امام و منفرد و مقتدی، امام اور منفرد اور مقتدی سبحانک اللہم خفیہ بخواند، ثنا کو آہستہ سے پڑھے. پستر امام و منفرد. ٹھیک ہے.
यहाँ तक तो इमाम, मुनफरिद और मुक्तदी मुश्तरक थे तीनों सना को आहिस्ते पढ़ने में। अब उसके बाद मुक्तदी को कुछ नहीं पढ़ना है। फस्तर इमाम मुनफरिद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम और बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम खुफिया बखानद। उसके बाद इमाम और मुनफरिद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम जिसको तअव्वुज़ कहते हैं और बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम जिसको बसमला कहते हैं, खुफिया बखानद आहिस्ता से पढ़े। ठीक है। अब मुक्तदी कुछ नहीं करना, मुक्तदी जो इमाम की पीछे नमाज़ पढ़ रहा है बस सुबहान सना पढ़कर खामोश हो जाएगा। अगर आदमी तने तना नमाज़ पढ़ रहा है या आदमी इमाम है तो उसको सना पढ़ना है आहिस्ता से और सना के बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ना है। और मसबूक दर क़ज़ाए मा सबक़ औज़ु बिल्लाह व औज़ु व बिस्मिल्लाह खानद न मुक्तदी। और मसबूक पता है हमने जिसकी कुछ रकातें निकल गई हो। और मसबूक दर क़ज़ाए मा सबक़ और मसबूक अपने माबकिया नमाज अदा करते वक्त औज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह खानद औज़ु बिल्लाह और बिस्मिल्लाह पढ़ेगा, न मुक्तदी न के मुक्तदी को औज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। पस्तर इमाम और मुनफरिद फ़ातिहा व खानंद। उसके बाद इमाम और मुनफरिद सूरह फ़ातिहा पढ़ेंगे। ठीक है। मुक्तदी को कुछ नहीं पढ़ना है। पस्तर इमाम मुक्तदी और मुनफरिद आमीन आहिस्ता गोयन। उसके बाद इमाम और मुक्तदी और मुनफरिद आमीन को आहिस्ता से कहेंगे। तो सूरह फ़ातिहा पढ़ सिर्फ इमाम और मुनफरिद सूरह फ़ातिहा पढ़ेंगे और सूरह फ़ातिहा पढ़ने के बाद तीनों इमाम भी आहिस्ता से आमीन कहेगा, मुक्तदी भी आहिस्ता से आमीन कहेगा और जो मुनफरिद है अकेले नमाज़ पढ़ रहा है वो भी आहिस्ता से आमीन कहेगा। बस्तर इमाम व मुक्तदी और मुनफरिद आमीन आहिस्ता गोयन। उसके बाद इमाम, मुक्तदी और मुनफरिद आमीन को आहिस्ता से कहेंगे। बस्तर इमाम व मुनफरिद सूरह ज़म कुनंद। उसके बाद इमाम और मुनफरिद सूरह मिलाएंगे। ठीक है। कोई भी सूरह मिलाएंगे, कोई एक बड़ी आयत या 3 छोटी आयत मिला लें। तो ये यहाँ तक तो हो गया कि हमने सूरह फ़ातिहा पढ़ लिया अगर इमाम है और सूरत भी मिला लिया, इमाम या मुनफरिद है। अब सूरत के मिलाने में फ़र्ज़ क्या है तो हमने पहले बयान कर दिया। फ़र्ज़ ये है कि एक बड़ी आयत या 3 छोटी आयतें पढ़े। ठीक है। लेकिन सुन्नत तरीक़ा क्या है उसको बयान कर रहे हैं। और सुन्नत आस के दर हालत इक़ामत व इत्मीनान दर फजर व ज़ुहर तवाले मुफस्सल खानद। कह रहे हैं और सुन्नत ये है कि इक़ामत की हालत में यानी आदमी सफ़र में ना हो, मुक़ीम हो, अपने शहर के अंदर हो। और सुन्नत आस के दर हालत इक़ामत व इत्मीनान। और सुन्नत यह है कि इक़ामत और इत्मीनान की हालत में, इत्मीनान यानी कोई जल्दी नहीं है, इमरजेंसी नहीं है, दर फजर व ज़ुहर, फजर और ज़ुहर की नमाज में तवाले मुफस्सल खानद, तवाले मुफस्सल पढ़े। ठीक है। अब तवाले मुफस्सल क्या है उसको बयान कर रहे हैं। अज सूरह हुजरात ता सूरह बुरूज, यानी सूरह हुजरात से सूरह बुरूज तक। 26वें पारे में सूरह हुजरात है और 30वें पारे में सूरह बुरूज है। तो सूरह हुजरात से सूरह बुरूज तक कोई भी सूरत मिला सकते हैं फजर और ज़ुहर की नमाज में, इनमें से कोई सूरत पढ़ सकते हैं, ये मसनून है। वदर असर व इशा अवसात मुफस्सल। और असर व इशा में अवसात मुफस्सल पढ़े। अवसात मुफस्सल किसको कहते हैं बयान कर रहे हैं। अज बुरूज ता लम यकुन, सूरह बुरूज से सूरह लम यकुन तक। तो ये दोनों 30वें पारे के अंदर है, सूरह बुरूज से सूरह लम यकुन लज़ीना कफ़रू तक। वदर मगरिब क़िसार, और मगरिब की नमाज में क़िसार मुफस्सल पढ़े। ठीक है। क़िसार मुफस्सल क्या है। अस लम यकुन ता आखिर कुरान, सूरह लम यकुन लज़ीना से आखिर कुरान तक यानी सूरह नास तक। क्या लेकिन ई चुनी लाजिम गिरफ्तार मसनून नेस्त, मगर उसे बिल्कुल लाजिम ज़रूरी करार देना मसनून नहीं है। ठीक है ना। यानी ये सुन्नत है और सुन्नत इसी का नाम है कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी अमाल को मुआज़बत के साथ किया हो, बराबर किया हो और कभी कभी छोड़ भी दिया हो। अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको नहीं छोड़ते तो वाजिब और ज़रूरी हो जाता है। तो इसलिए चूँकि सुन्नत है और हर चीज़ को उसके मर्तबे में रखना चाहिए, इसलिए सुन्नत की नियत से इनको पढ़ना चाहिए और कभी कभी छोड़ देना चाहिए ताकि वाजिब होने का गुमान ना हो। गाहे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दर फजर मुअव्वज़तैन खानद व गाहे दर मगरिब सूरह तूर। कह रहे हैं
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بتلا رہے ہیں کہ گاہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، کبھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم در فجر معوذتین خواند، فجر کی نماز میں قل اعوذ برب الفلق پڑھتے، و گاہے در مغرب سورہ طور، اور کبھی مغرب کی نماز میں سورہ طور پڑھتے، و سورہ نجم والمرسلات، اور سورہ نجم اور سورہ المرسلات خواندہ پڑھتے۔ سمجھ بات؟ تو مطلب یہ ہے کہ مغرب کی نماز کے اندر تو مسنون قصار مفصل ہے، اور فجر کی نماز میں مسنون طوال مفصل ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی اس کا الٹا کر دیتے تھے کہ فجر کی نماز میں قصار مفصل پڑھ لیتے تھے، اور مغرب کی نماز میں طوال مفصل پڑھ لیتے تھے۔ وہ اگر مقتدیاں فارغ و راغب در طویل قیام باشند، روا باشد کے قرات طویل خواند، کہنے کہ اگر مقتدی فارغ و راغب در طول قیام باشند اور طویل قیام کو پسند کرتے ہوں، روا باشد کہ قرات طویلہ خواند، تو لمبی قرات کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ یعنی کہ اگر مقتدیوں کی ہمت ہو، مقتدی لوگ امام کے پیچھے رغبت سے لمبی لمبی نمازیں پڑھ سکتے ہوں، تو امام صاحب کو چاہیے کہ لمبی نمازیں پڑھائیں، ورنہ بہتر یہ ہے کہ مختصر نماز پڑھائے، یعنی مسنون نماز پڑھائے۔ ٹھیک ہے، تو یہ اوساطی مثال کے طور پر فجر کی نماز ہے، تو ہمارے جو دیار ہے، ہمارے علاقہ ہے ہندوستان کے اندر، عام طور پر 10 منٹ کی نماز ہوتی ہے، تو 10 منٹ کی نماز تو سب کوئی برداشت کر لیتا ہے، لیکن اگر مقتدی لوگ شائق ہوں کہ ہم اور لمبی نماز پڑھیں گے تو 15 منٹ 20 منٹ کی نماز پڑھا لی جائے۔ جیسے مثلا جمعہ کے دن پہلے رکعت کے اندر سورہ حامیم سجدہ پڑھتے ہیں، اور دوسری رکعت کے اندر سورہ دہر پڑھتے ہیں، تو دونوں کو اگر آدمی ترتیل کے ساتھ پڑھے گا تو 20 منٹ لگ جاتی ہیں۔ تو کہیں کہیں لوگ جو ہے بالکل شوق اور رغبت کے ساتھ پڑھتے ہیں، مگر عام طور پر لوگ اس کو برداشت نہیں کرتے ہیں، 10 منٹ سے زیادہ کی نماز کو برداشت نہیں کرتے ہیں، تو اس لیے 10 منٹ کے اندر ہی نمٹا دینا چاہیے۔ 10 منٹ میں سنت کے موافق نماز ہو بھی جاتی ہے، لیکن اگر مختلف لوگ شائق ہوں تو لمبی نماز ہی پڑھا سکتے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ در نماز فجر در یک رکعت سورہ بقرہ خواندہ، کہہ رہے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فجر کی نماز میں ایک رکعت میں سورہ بقرہ خواندہ سورہ بقرہ پڑھی۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنی لمبی نماز پڑھی کہ سورہ فجر کی ایک رکعت کے اندر پوری کی پوری سورہ بقرہ پڑھ لی، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم در 2 رکعت مغرب سورہ اعراف خواندہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب کی 2 رکعت میں سورہ اعراف کی تلاوت فرمائی۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ در نماز فجر اکثر سورہ یوسف می خواند، اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فجر کی نماز میں اکثر سورہ یوسف، یعنی فجر کی نماز میں اکثر سورہ یوسف پڑھا کرتے تھے، استمرار ہے می خواند۔ تو ان حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے اعمال سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر مقتدی لوگ شائق ہو، رغبت رکھتے ہوں، تو لمبی نماز ہم پڑھ سکتے ہیں، پڑھا بھی سکتے ہیں، لیکن رعایت حال مقتدیاں ضرور است، مگر مقتدیوں کے حال کی رعایت ضروری ہے۔ اس لیے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ نے لمبی نماز پڑھاتے تھے نا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے شکایت کی، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے معاذ تم فتنہ پھیلانے والے ہو، مطلب کہ آپ نے ان کو تنبیہ فرمائی کہ ایسی اگر مقتدی لوگ برداشت نہ کر سکتے ہوں، اس قابل نہ ہوں کہ برداشت کر سکے، تو تمہیں یہ نہیں ہے، روا نہیں کہ تم لمبی نماز پڑھاؤ۔ معاذ بن جبل در نماز عشاء سورہ بقرہ خواند، کہہ رہے کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عشاء کی نماز میں سورہ بقرہ پڑھی۔ یک مقتدی پر پیغمبر علیہ السلام شکایت کرد، ایک مقتدی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی، پیغمبر علیہ السلام فرمود، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے معاذ مگر تو در فتنہ و بلا و معصیت می اندازی، کہ اے معاذ تم نے فتنہ اور معصیت میں ڈال لیا۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر مقتدی لوگ برداشت کرنے کے قابل نہ ہو تو لمبی نماز نہیں پڑھ سکتے۔ مثل سبح اسم والشمس و مانند آمی خواہ، کہہ رہے ہیں اچھا مثل سبح اسم والشمس و مانند آمی خواہ،
سب اسما اور والشمس اور ان کے مانند پڑھا کرو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چھوٹی چھوٹی سورہ پڑھا کرو، زیادہ لمبی پڑھنے کی ضرورت نہیں اگر مقتدی برداشت کرنے قابل نہیں۔ غرض کے رعایت حال مقتدیہ اہم است، خلاصہ یہ ہے کہ مقتدیوں کے حال کی رعایت اہم ہے۔